السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور جیسا کہ کل ہم لوگوں نے کل کی ویڈیو میں سورہ بقرہ کا بیان کیا تھا، تو اسے ہم نے شارٹ بتایا تھا، لیکن اسے میں نے کہا تھا کہ کل میں اسے کنٹینیو کروں گی، تو انشاءاللہ آج ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں اور اس واقعے کو پورا بیان کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم اس گائے کو خریدنے آئے گی، تو اس واقعے کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کو چمڑے میں سونا بھر کے اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کے خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک اور مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا اور قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا، تو تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان اور دم کی ہڈی سے لاش کو مارو۔ یعنی کہ انہوں نے یہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں تو قاتل کا پتہ چل نہیں رہا کسی بھی طریقے سے، تو ان کے پاس یہ بتایا گیا کہ ہم کیسے قاتل کا پتہ لگائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کی زبان اور دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس لڑکے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کے اس کی قیمت دے کے خریدا اور ذبح کر کے اس کی دم کی ہڈی اس کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کے بول اٹھا کہ اے میرے قاتل، میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہی تھے جنہوں نے مجھے مارا تھا، جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ تو دیکھیں ادھر اس واقعے کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی بتائی جاتی ہیں جو ہمارے لیے ہماری لائف کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو لوگ آج کل کتنی لالچ دکھاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا لالچ ایک بری بلا ہے، تو لوگ لالچ میں آ کر کیا کیا کر جاتے ہیں کہ آج قتل بھی کر دیتے ہیں، نہ بھائی کا ہے، نہ کوئی کسی کو پوچھنے والا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے دشمنی پہ تلا ہوا ہے۔ جہاں کسی کو لالچ نظر آتی ہے لوگ اسی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آج ہم لالچ دکھا رہے ہیں تو کل ہمارا کیا حال ہونا ہے۔ تو بس ہمیں اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، لالچ ایک بری بلا ہے۔ تو آپ اس واقعے کے اینڈ تک سنیے گا کہ پھر ان کا کیا حال ہوا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا، پھر ان دونوں قاتل کو قتل کر دیا گیا، اور وہ لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید کی آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کیا ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا باخدا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کیجئے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہونا جو نہ کہ بوری ہو نہ کہ بچیا، بلکہ بیچ کی عمر کی کوئی گائے ہو، تو تم اسے ذبح کرو۔ تو ایسی گائے کا حکم دیا گیا، اور جس گائے کا رنگ پیلا ہو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایسی گائے ذبح ہونی چاہیے جس کی عمر درمیانی ہو، اس کا رنگ پیلا ہو، بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کے وہ بولے آپ نے صحیح بات کی۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل جب تم لوگوں نے ایک خون کیا ہے اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے ہو، تو پھر اللہ ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، سچ کبھی نہ کبھی سامنے آتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کوئی سچ سامنے نہیں آئے گا، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا۔
اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی غلط کام کرتے ہیں، اتنے غلط کام کرتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. جن کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو گیا نا، وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا. تو پلیز آپ لوگوں کے ساتھ برا کرنا چھوڑ دیں. اللہ کبھی نہ کبھی سچ کو سامنے لاتا ہے. تو یہ واقعہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے کہ اس واقعے کے اندر ہماری لائف کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے تو اللہ ظاہر کرنے والوں میں سے ہے. جس کو تم چھپاتے تھے، تو یعنی کہ وہ لوگ بہت چھپانے کی کوشش کرتے تھے کہ کبھی یہ چیز سامنے نہ آئے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا، لیکن اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم آیا کہ اس طرح یہ چیز ذبح کی جائے، اس طرح کی گائیں ہو اس کو ذبح کریں اور اس کی دھون کی ہڈی سے اس کو ماریں تو پھر وہ خود بولے گا، لیکن وہ بول کے پھر مر گیا. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، خیر ہمیں تو یہ وہ تو پہلے کی قوم تھی، پہلے کے لوگ تھے، اتنے ولی اولیاء اکرام تھے، اتنے صحابہ تھے، اتنا سب کچھ تھا، لیکن آج کے دور میں یہ سب نہیں ہے. اب تو بس یہ ہے کہ سچائی آنے میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن آتی ضرور ہے. تو لوگ اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ لوگ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں. دل میں جب اللہ کا خوف ہوگا نا تو آپ لوگ کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اور لالچ کبھی نہیں کرنی چاہیے. لالچ میں انسان تباہ و برباد ہی ہوتا ہے. تو پلیز لالچ کرنا چھوڑ دیں اور دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اچھے سے برتاؤ کریں اور کبھی لالچ نہیں دکھائیے گا، کیونکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ تھا اس کا واقعہ سورہ بقرہ کا، جس کا نام گائیں رکھا گیا تھا اور اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. اور اس کی اور بھی ڈیٹیل ہے سورہ بقرہ کی، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تو آج کی ہم حدیث مبارک سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں. اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا ہے، اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے. یعنی کہ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں کہ جب کوئی ہمارا قریبی ہو، جیسے کہ ایک پڑوسی کو آپ لے لیں، ایک پڑوسی بھوکا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو ہم اپنے گھر میں کھا رہے ہوں اور وہ بھوکا ہے، تو یہ بھی ہمارے اوپر گناہ ہے. پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں، سب سے پہلا حقوق ہی پڑوسی کا ہے. تو ہمیں یعنی کہ ہر کسی کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. یہ آج کی حدیث پاک ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ حدیث پاک اس لیے بتاتی ہوں کہ جب آپ لوگ اس کو سنیں تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، نہ کہ صرف سنیں، عمل بھی کریں اس پر. تو یہ آج کی حدیث پاک تھی. یہ میں نے سورہ بقرہ کا آپ لوگوں کے سامنے ٹاپک رکھا ہے. سورہ بقرہ کا مطلب ہے گائیں. اور بس اللہ پاک ہم سب کو ایسی نیک ہدایت دے کہ ہم ان واقعوں سے کچھ سیکھیں، کچھ سبق حاصل کریں، نہ کہ ہم سنیں اور عمل نہ کریں. تو مہربانی کر کے پلیز کسی کی دل آزاری نہ کریں. میری ہر ویڈیو میں یہی آپ لوگوں کے لیے میسیج ہوتا ہے اینڈ میں کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اچھے سے رہیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. تو درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کا جتنا ہو سکے چلتے پھرتے ورد رکھا کریں. درود شریف ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. تو روز کی کوشش کیا کریں کہ روز کے آپ لوگ 1200 درود شریف پڑھ لیا کریں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہدیتاً پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آگے شیئر کر دیں، اس کو لائک کریں. اور آپ لوگ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.